آپ کی عظمت کی وجہ نمبر 1 آپ کا وجود ہے۔ جس جگہ کی مٹی سے اللہ کے نبی کو بنایا گیا اسی کے قریب سے حضرت عمر کو بنایا گیا۔ آپ کے مقام کی دوسری وجہ آپ کے اسلام سے پہلے کے وہ اوصاف ہیں جنہیں اوصاف حمیدہ کہتے۔ آپ کے مقام کی تیسری وجہ نبوت کی دعا ہے۔ آپ کے مقام کی چوتھی وجہ صحابی رسول ہونا ہے۔ آپ کے مقام کی پانچویں وجہ اللہ کے نبی کا رشتہ دار ہونا ہے۔ آپ کے مقام کی چھٹی وجہ نبوت کا اعتماد ہے، ایمان کی صورت میں اعتماد ہے، علم کی صورت میں اعتماد ہے، دین کی صورت میں آپ کے مقام کی 7ویں وجہ آپ کی شجاعت اور بہادری ہے۔ آپ کے مقام کی 8ویں وجہ عدل و انصاف ہے۔ آپ کے مقام کی 9ویں وجہ خاندان نبوت کا احترام ہے۔ آپ کے مقام کی 10ویں وجہ شہادت ہے۔ اب آسان لفظوں میں کہنا چاہوں گا، اگر عمر کی عظمت کو سمجھنا ہو، عمر کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک دونوں کو دیکھو گے۔ عمر کو اللہ نے جس مٹی سے بنایا اسے بھی جنت کہتے، عمر کو جس مٹی میں دفنایا اسے بھی جنت کہتے۔ عمر کی ابتدا بھی جنت سے ہے، عمر کی انتہا بھی خدا کی جنت پر ہے۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے اپنے احکام کے ساتھ ساتھ کچھ شخصیات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ جہاں پر قرآن کریم میں ایمان کا تذکرہ ہے تو قرآن کریم میں اہل ایمان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اگر قرآن کریم میں علم کا تذکرہ ہے تو قرآن کریم میں اہل علم کا ذکر بھی موجود ہے۔ اگر قرآن کریم میں ہدایت کا تذکرہ ہے تو قرآن کریم میں ہدایت یافتہ طبقے کا بھی بیان ہے۔ اگر قرآن کریم میں صراط مستقیم کا بیان ہے تو قرآن کریم میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی موجود ہے جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ اور اگر قرآن کریم میں کفر کا ذکر ہے تو کفار کا ذکر بھی موجود ہے۔ اگر شرک کا تذکرہ ہے تو مشرکین کا تذکرہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے۔ گویا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 قسم کی شخصیات کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 جو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں، نمبر 2 جو اللہ کے مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ کو راضی کرنے والے اور نمبر 2 اللہ کو ناراض کرنے والے۔ نمبر 1 ہدایت یافتہ اور نمبر 2 گمراہ۔ ان 2 طبقات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اس لیے فرمایا تاکہ اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی
انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کو پڑھ کر اور سمجھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ گمراہوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا تاکہ اللہ کے بندے اور حضور کے امتی ان کا تذکرہ پڑھ کر اور سمجھ کر ان جیسا بننے سے اپنے آپ کو بچیں۔ جن اعمال اور اوصاف کی بنیاد پر اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں سے محبت فرمائی، اللہ کے بندے ان کا تذکرہ پڑھ کر ان اوصاف کو اپنائیں، اور جن اوصاف کو اپنا کر اللہ کے بندے گمراہ ہوئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اللہ کے باقی بندے ان صفات اور اوصاف سے اپنے آپ کو بچیں۔ اس لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، جسے ام الکتاب اور ام القرآن کہا جاتا ہے، اللہ نے جہاں پر اس میں اپنی توحید، انبیاء کی نبوت، قیامت اور آخرت، احکام اور عبادات کا تذکرہ فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم فرما کر اپنے محبوب، انعام یافتہ اور پسندیدہ طبقے کا بھی تذکرہ فرمایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرما کر اپنے مبغوض اور ناپسندیدہ طبقے کا تذکرہ بھی اللہ نے اسی صورت میں فرمایا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے ہم ان لوگوں کو پڑھیں، ان لوگوں کی زندگی کو سمجھیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، پھر ان کے بارے میں جو باتیں ماننے والی ہیں انہیں مانیں، جو کرنے اور اپنانے والی ہیں انہیں کریں اور اپنائیں۔ اللہ رب العزت کے ان نیک بندوں میں ایک بہت بڑا نام امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ، آپ کی عظمت اور شان ایک ایسا عنوان ہے جس پر کئی ایک باتوں کو لے کر بڑی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے کردار کی روشنی میں آپ کی عظمت اور مقام کے چند ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو ماننے والی ہیں، میں اور آپ ان کو مان تو سکتے ہیں، اگر ان صفات کو اپنی زندگی میں لانا چاہیں اور اسی طرح میں اور آپ بننا چاہیں تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، جنہیں صحابہ کرام کی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں جنہیں ماننے کے ساتھ ساتھ اپنایا بھی جا سکتا ہے، ان پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی عملی، اخلاقی، معاشرتی اور معاملات کی زندگی میں حضرت فاروق اعظم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ سمجھ کر اپنی زندگی صحیح رخ پر لے جا سکتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کی عظمت کی پہلی وجہ، دنیا میں کسی بھی چیز کی عظمت، کسی بھی چیز کی قیمت کے لیے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے مٹیریل، یعنی وہ چیز جس چیز سے بنائی گئی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے اس کے بنانے کے لیے مٹیریل کون سا استعمال ہوا۔ مٹیریل جتنا اچھا ہوگا، چیز اتنی پائیدار، مضبوط اور قیمتی ہوگی، اور جیسے جیسے مٹیریل گھٹیا ہوتا جائے گا، چیز کی قیمت، عظمت اور چیز کی اہمیت کم ہوتی جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو اگر اس پس منظر میں سمجھنا ہو تو یہ بات سمجھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو جس چیز سے بنایا، جو انسان کے وجود کا مٹیریل ہے، اسے مٹی کہتے ہیں، اور کس انسان کو کس مٹی سے اللہ بناتے ہیں، اس کے لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے
تفسیر قرطبی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55، اللہ کریم کا فرمان ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم انسان کو مٹی سے بناتے ہیں، موت کے بعد مٹی میں لے کر جاتے ہیں اور قیامت کے دن اسی مٹی سے نکالیں گے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فرامین بیان کیے، جنہیں اہل علم کی زبان میں کہتے ہیں احادیث مرفوعہ بھی بیان کی اور احادیث موقوفہ بھی بیان فرمائی۔ اگر بات اللہ کے نبی کی ہو اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور اگر بات پیغمبر کے صحابی کی ہو اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے، اگر کسی بندے نے یہ دیکھنا ہو کس بندے کے وجود میں مٹی کیسی ہے، اس کا مٹیریل اور خمیر کیسا ہے، اس کے لیے اصول یہ ہے یہ دیکھا جائے کہ موت کے بعد اس کی قبر کہاں پر ہے۔ جس مٹی سے اللہ انسان کو بناتے ہیں، موت کے بعد اسی جگہ کی مٹی میں انسان کو اللہ قبر بنوا کر دفنواتے ہیں۔ جس جگہ پر انسان کی قبر بنے اسی جگہ کی مٹی یہ انسان کے خمیر، انسان کے وجود میں بطور مٹیریل کے شامل ہوتی ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارک کی کتاب مجمع الزوائد میں اس پر ایک حدیث پاک نقل کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان حبشیا دفن بالمدینہ، ایک شخص حبشہ کا رہنے والا وہاں سے چلا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا۔ اللہ کے نبی کے اس صحابی کا انتقال ہوا، رہنے والا حبشہ کا تھا لیکن دفن مدینہ منورہ میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفن بالطینۃ التی خلق منہا، میرے اس صحابی کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا اسی مٹی میں دفنایا گیا، یعنی اس کے وجود میں مٹی مدینہ کی تھی، اس لیے اس کی قبر مدینہ میں بنی۔ اگر اس حدیث مبارک کی روشنی میں حضرت عمر کی عظمت کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا مٹیریل کہاں سے لیا گیا، آپ کے وجود کو کس مٹی سے بنایا گیا۔ اس کے لیے دیکھیں کہ حضرت عمر کی قبر کہاں پر، جہاں پر حضرت عمر کی قبر ہوگی اسی جگہ کی مٹی حضرت عمر کے وجود میں بطور خمیر اور بطور مٹیریل کے شامل ہوگی۔ اگر تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے حضرت عمر کی قبر جس جگہ پر ہے اسے سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ، اللہ کے نبی کا روضہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر کی قبر اللہ کے نبی کی قبر کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی یہ جس جگہ سے نبوت کے وجود کو مٹی لے کر بنایا گیا اسی کے قریب سے مٹی لے کر حضرت عمر کو بھی بنایا گیا۔ حضرت عمر کے وجود میں مٹی اللہ کے نبی کی مٹی کے قریب قریب ہے۔ اللہ کے نبی کا خمیر جہاں سے لیا گیا اسی کے بالکل قریب سے حضرت عمر کا خمیر بھی لیا گیا۔ اس لیے اگر حضرت عمر کی زندگی کو دیکھیں، چونکہ نبوت اور فاروق کے وجود کی مٹی قریب قریب کی تھی، تو ہمارا عقیدہ حضرت عمر اللہ کے نبی تو نہیں ہیں لیکن پیغمبر کے صحابی ضرور ہیں، اس لیے کہ مٹی قریب قریب کی، نبوت اور صحابیت بھی منصب قریب قریب کے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم صاحب وحی تو نہیں ہے لیکن حضرت فاروق اعظم صاحب الہام اور محدث ضرور ہیں، اس لیے کہ نبوت اور فاروق کی مٹی قریب قریب کی ہے۔ حضرت عمر پر جبریل وحی تو نہیں لاتے تھے لیکن حضرت عمر کے لیے
اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل سلام ضرور لاتے تھے، اس لیے کہ نبوت اور فاروق کی مٹی قریب قریب ہے۔ حضرت فاروق اعظم معصوم تو نہیں ہیں، لیکن معصوم کے قریب محفوظ ضرور ہیں، اس لیے کہ نبوت اور فاروق کی مٹی قریب قریب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کا قرآن تو نہیں اترا، لیکن آپ کی منشا پر قرآن ضرور اترا، اس لیے کہ نبوت اور فاروق کی مٹی قریب قریب ہے۔ قیامت کے دن حضرت فاروق اعظم صاحب حوض تو نہیں ہوں گے، لیکن صاحب حوض کے صحابی اور ساتھی ضرور ہوں گے، اس لیے کہ نبوت اور فاروق کی مٹی قریب قریب سے لی گئی۔ قیامت کے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبوت والی شفاعت اور سفارش تو نہیں کریں گے، لیکن شہید ہونے کی وجہ سے 70,000 کی شفاعت ضرور کریں گے، اس لیے کہ نبوت اور فاروق کی مٹی قریب قریب ہے۔ قیامت کے دن حضرت فاروق اعظم صاحب لواء الحمد تو نہیں ہوں گے، البتہ اس جھنڈے کے نیچے پیغمبر کے ساتھ ضرور ہوں گے، اس لیے کہ نبوت اور فاروق کی مٹی قریب قریب سے لی گئی۔ حضرت فاروق اعظم کی عظمت کی پہلی وجہ جہاں کی مٹی سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بنایا، اسی کے قریب مٹی کو لے کر اللہ نے سیدنا فاروق اعظم کو بھی بنایا۔ یہی وجہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ زندگی کے 40 برس گزار چکے تھے، آپ نے اپنی ذات، اپنی شخصیت کو اہل مکہ کے سامنے رکھا۔ اہل مکہ میں سے کسی بندے نے اللہ کے نبی کے کردار اور سیرت پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کی، باوجود اس کے مخالف تھے، الزامات لگانے والے تھے، اللہ کے نبی پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت اور پیغمبر کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، آپ کی عمر تقریباً 30 برس کے لگ بھگ تھی۔ کوئی بندہ حضرت فاروق اعظم کی زندگی کے ان 25-30 برسوں پر بھی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ اس کی وجہ میں نے عرض کی، اللہ کے نبی معصوم تھے، سیدنا فاروق اعظم محفوظ تھے، اللہ نے اپنے نبی کی بھی حفاظت فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم صاحب وحی پیغمبر تو نہیں، لیکن چونکہ خمیر نبوت کے قریب سے لیا گیا تو اللہ نے آپ کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی دوسری وجہ آپ کے وہ اوصاف ہیں جو آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنائے ہیں۔ ان میں شجاعت اور بہادری بھی ہے، ان میں نسب کا ایک پہلو بھی ہے، ان میں لوگوں کے ہاں سفارت کا پہلو بھی ہے، ان میں لکھنا اور پڑھنے کو جاننا بھی ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کی وجہ کہ اس وقت کے ماحول میں یا آج کے معاشرہ میں جن چیزوں کو عظمت کا پہلو سمجھا جا سکتا ہے، اللہ نے حضرت فاروق اعظم کو وہ علی وجہ الکمال پہلو عطا فرمائے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی تیسری وجہ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، اہل مکہ کے سامنے دعوت رکھی، نبوت کے دلائل پیش کیے، اہل مکہ نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی کو عبادت سے روکا، اللہ کے نبی کو دعوت اور تبلیغ سے روکا، اللہ کے نبی کو مشن رسالت کے پھیلانے سے روکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اے باری تعالی، آپ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کے غلبہ کے لیے، اسلام کی اشاعت اور تحفظ کے لیے 2 بندوں میں سے ایک بندہ مجھے عطا فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے 2 بندوں کا نام لیا، ایک کا نام عمر بن ہشام ابو جہل تھا،
اور دوسرے کا نام عمر بن خطاب تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کتب احادیث کے مطابق اللہ کے نبی نے ان دو بندوں کا نام لیا اور دعا میں ایک جملہ فرمایا، باری تعالی میں نے یہ دو بندے ان کے ظاہر کو دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں بطور دعا کے رکھے، لیکن آپ نے دینا کون سا ہے؟ ان میں سے جو آپ کو محبوب ہو، آپ کا پسندیدہ ہو۔ میں آسان لفظوں میں کہوں گا، باری تعالیٰ میں نے ان کا ظاہر دیکھا، آپ ان کے قلوب اور باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے جو دل کا پاک اور صاف ہو وہ مجھے صحابی بنا کر دے دے۔ اللہ کے نبی نے سیدنا فاروق اعظم کو مانگا اور اللہ نے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا اور حضرت فاروق اعظم کو مراد پیغمبر، مراد رسول بنا کر اپنے نبی کی بارگاہ میں بھیجا۔ جسے اللہ سے نبوت مانگے وہ بندہ غیر معمولی، وہ بندہ معمولی نہیں، بڑی اہمیت والا، بڑی عظمت والا، بڑی شان اور شوکت والا ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی چوتھی وجہ، جب آپ بارگاہ نبوت میں پہنچے، اللہ نے آپ کو ایک اعزاز ایسا عطا فرمایا جو زمین کی پشت پر اور آسمان کی چھت کے نیچے اس روئے زمین پر نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہے، جسے نبوت کا صحابی کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی عظمت کی وجہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی بنے، ایمان کی حالت میں نبوت سے ملاقات کی، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور ایمان کی حالت میں آپ نے دنیا کو چھوڑا۔ اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا صحابی ہونا یہ بظاہر ایک کمال ہے، حقیقت میں کئی کمالات کا مجموعہ ہے۔ حضرت عمر کے صحابی ہونے کا معنی آپ مومن بھی ہیں، حضرت عمر کے صحابی ہونے کا معنی آپ حجت بھی ہیں، حضرت عمر کے صحابی ہونے کا معنی آپ محفوظ بھی ہیں، حضرت عمر کے صحابی ہونے کا معنی آپ معیار حق بھی ہیں، حضرت عمر کے صحابی ہونے کا معنی آپ تنقید سے بالا تر بھی ہیں، حضرت عمر کے صحابی ہونے کا معنی آپ امت کے بہترین افراد میں شامل بھی ہیں، حضرت عمر کے صحابی ہونے کا معنی آخرت کے عذاب سے محفوظ بھی ہیں، اور حضرت عمر کے صحابی ہونے کا معنی آپ جنتی بھی ہیں۔ جو جو صفات صحابہ میں تھی اللہ نے وہ تمام صفات اپنے نبی کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی۔ اور یہ صحابی ہونا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، صحابی ہونا کتنے بڑے مقام کی بات ہے، یہ صحابیت کتنا بڑا منصب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب یہ نبوت کی صحابیت کا ہے، اور یہ کتنا بڑا اعزاز علماء محدثین احادیث طیبہ کو نقل کرتے ہیں، اور آپ نے سن رکھا ہوگا، کہتے ہیں فلاں حدیث یہ حدیث صحیح ہے، اور فلاں حدیث یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ کسی بھی حدیث کو جب صحیح کہا جائے اس کا معنی یہ ہوتا ہے حدیث کو نقل کرنے والے افراد یہ قابل اعتماد ہیں، حدیث کو نقل کرنے والے بندے یہ قابل اعتبار ہیں، نقل کرنے والے بندے یہ ٹھیک ہیں، اگر یہ ٹھیک تو حدیث بھی ٹھیک ہوگی۔ اور حدیث کے ضعیف ہونے کا معنی نقل کرنے والے افراد میں سے کسی فرد میں کوئی کمی تھی، نقل کرنے والے بندوں میں سے کسی بندے کے اندر کوئی عیب تھا، کسی بندے کے اندر کوئی خامی اور کمی تھی، تو محدثین حدیث کو نقل کرنے والے بندوں کو چیک کرتے ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اگر وہ بندے ٹھیک تو حدیث صحیح، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی کمزور نکلے
تو کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ محدثین کی عادت ہے جب حدیث پر حکم لگانے لگے ایک ایک بندے کو چیک کرتے ہیں، ایک ایک راوی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، لیکن جب بات نبوت کے صحابی کی آ جائے پھر اسماء الرجال کے ائمہ صحابی کو چیک نہیں کرتے، صحابی کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، بلکہ صحابی کا مقام بتائیں گے، صحابی کے فضائل بتائیں گے، صحابی کی شان بتائیں گے، صحابی کے بارے میں لسان نبوت سے نکلنے والی احادیث کو نقل کریں گے۔ ایک ایک بندے کو چیک کر کے جب بات صحابی پہ آ جائے محدثین چیک نہیں کرتے۔ کیوں؟ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو ختم کیا، آخری حدیث نقل کی، فرمایا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے استاد احمد بن اشکاب نے، وہ کہتے مجھے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، وہ کہتے مجھے بیان کی عمارہ بن قعقاع نے، وہ کہتے مجھے بیان کی ابو زرع نے، وہ کہتے مجھے بیان کی ابو ہریرہ نے، وہ کہتے میں نے اللہ کے نبی سے سنا۔ فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، قیامت کے دن ان کا وزن بھی بہت ہوگا اور انہیں پڑھنا بھی مشکل نہیں، اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب محدثین نے حدیث کو چیک کیا، دیکھا امام بخاری بندہ کیسا، دیکھا ان کا استاد احمد کیسا، ان کا استاد محمد بن فضیل کیسا، ان کا استاد عمارہ بن قعقاع کیسا، ان کا استاد ابو زرع کیسا، ان پانچ کو چیک کیا، یہ بندے ٹھیک ہیں۔ جب باری سیدنا ابو ہریرہ کی آئی تو محدثین ابو ہریرہ کو چیک نہیں کرتے، باقی پانچ کے بارے میں تحقیق کریں گے، صحابی کے بارے میں تحقیق نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے پہلے پانچ نبی نہیں، صحابی بھی تو نبی نہیں، جیسے پہلے پانچ صاحب وحی نہیں، صحابی بھی تو صاحب وحی نہیں، جیسے پہلے پانچ معصوم نہیں، صحابی بھی تو معصوم نہیں۔ تم نے پانچ کو چیک کیا، صحابی کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے بارے میں تحقیق کیوں نہیں کی؟ اس کے بارے میں تم نے زیادہ جانچ پڑتال کیوں نہیں کی؟ محدثین فرماتے ہیں اصول حدیث کا متفقہ ضابطہ، فرماتے وجہ یہ ہے پانچ وہ ہیں جنہیں چیک ہم نے کیا، اور صحابی وہ ہے جسے چیک اللہ نے کیا۔ پانچ وہ ہیں جن کے بارے میں تحقیق ہم نے کی، صحابی وہ ہیں جن کی تحقیق خدا نے کی۔ پانچ وہ ہیں جنہیں مومن ہم نے کہا، صحابی وہ ہے جسے مومن خدا نے کہا۔ پانچ وہ ہیں جنہیں سچا ہم نے کہا، صحابی وہ ہے جسے سچا خدا نے کہا۔ پانچ وہ ہیں جنہیں متقی ہم نے کہا، صحابی وہ ہیں جنہیں متقی اللہ نے کہا۔ پانچ وہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے کہا یہ فسق سے بچنے والے، گمراہی سے بچنے والے، گناہ سے بچنے والے۔ صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے کہا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ صحابی کے بارے میں تحقیق اس لیے نہیں کہ اس کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، جسے مومن خدا کہے اسے چیک کرنے کی ضرورت کیا؟ میں اور لفظ کہوں گا، جن پانچ کو محدثین نے مومن کہا انہوں نے دلوں کو نہیں دیکھا، جنہیں چیک اللہ نے کیا اس کے بارے میں رب نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مضبوط کر دیا۔ باقی وہ جن کے تقوی کے لیے امت کے علماء نے ظاہر کو دیکھا، صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں دل کو دیکھ کر خدا نے کہا
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے ظاہر کو دیکھ کر گواہی دی جائے اگر ان محدثین کی بات معتبر ہے تو جسے اللہ نے ٹھیک کہا اور دل کو دیکھ کر کہا اسے ٹھیک کیوں نہ کہا جائے۔ اس لیے صحابی ہونے کا معنی یہ معیار حق بھی، یہ حجت بھی، یہ تنقید سے بالا تر بھی، اور کائنات کے بڑے سے بڑے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں یہ کبھی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے میرے مرشد نے جو عقیدہ پڑھایا اور آج بھی پڑھیں گے، پہلے بھی بتایا، آج بھی بتائیں گے اور آئندہ بھی بتاتے رہیں گے، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، سیدنا عثمان کے بارے میں، سیدنا حسین کے بارے میں، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بتا چکے، آج سے سیدنا عمر کے بارے میں بتائیں گے، اور اللہ میرے شیخ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ میرے مرشد نے مجھے عقیدہ دیا، ایک طرف پوری کائنات کو رکھو اور دوسری طرف نبی کے صحابی کو رکھو، رب محمد کی قسم پوری کائنات مل کر بھی صحابی کے کسی مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ میں سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں کہوں گا، ایک بندہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا، بارگاہ نبوت میں پہنچ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ کی الوہیت اور توحید کی، پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار کیا اور گواہی دی۔ ابھی اس صحابی نے نماز نہیں پڑھی، اس بندے نے روزہ نہیں رکھا، اس بندے نے حج نہیں کیا، اس بندے نے زکوٰۃ نہیں دی، ادھر نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کا صحابی بنا، اگلے لمحے میں اس کا انتقال ہوا، دنیا چھوڑ دی، اس کے نامہ اعمال میں سوائے کلمہ کے اور کوئی نیکی موجود نہیں، صحبت نبوت کے کوئی اور نیکی موجود نہیں۔ صحابہ کرام میں سے یہ صحابی صحابہ کے اعتبار سے سب سے ادنا مرتبے والا، لیکن اگر بات غیر صحابی کی جائے، ایک تحقیق کے مطابق اس وقت پوری دنیا کی آبادی 7 ارب اور 40 کروڑ ہے، آپ 7.5 ارب لگا لیں، یہ اس وقت پوری دنیا کی آبادی، آپ ان تمام لوگوں کو کلمہ پڑھا دیں، 7.5 ارب کو مسلمان کر دیں، آپ ان کو رب کا قرآن یاد کریں، انہیں حافظ بنا دیں، آپ انہیں تجوید پڑھیں، آپ انہیں قاری بنا دیں، آپ انہیں تفسیر پڑھیں، انہیں مفسر بنا دیں، آپ حدیث پڑھیں، انہیں محدث بنا دیں، آپ انہیں فقہ پڑھیں، انہیں فقیہ بنا دیں، آپ انہیں تصوف پڑھیں، شیخ مرشد اور صوفی بنا دیں، ان کا دن گھوڑے کی پیٹھ پر گزرے اور ان کی راتیں مسلح کی پشت پر گزریں، یہ 7.5 ارب مسلمان، 7.5 ارب اقابل، 7.5 ارب قاری، 7.5 ارب عالم، مفسر، محدث، فقیہ اور صوفی، تہجد گزار، عبادت اور مجاہد، انہیں ایک طرف رکھا جائے اور دوسرے سابلے میں نبی کے اس صحابی کو لکھا جائے جو 1 منٹ کا صحابی، اللہ کی قسم یہ 7.5 ارب عبادت گزار مل کر بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت نے کہا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا۔ اس کی شرح میں امام نووی نے لکھا فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی دیگر اعمال سے اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن جو صحبت نبوت کی وجہ سے صحابی کو خدا کا قرب ملتا ہے وہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ حضرت عمر کی عظمت کی چوتھی وجہ، آپ اللہ کے نبی کے صحابی بنے، پیغمبر کے شاگرد بنے، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی۔ سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کی 5ویں وجہ، اگر صحابہ کرام کو دیکھا جائے، صحابہ میں 2 قسم کے لوگ ہیں، نمبر 1 جن کا رشتہ نبوت سے فقط ایمان کا ہے، خاندان کا، برادری کا، گھر کا، حسب اور نسب کا رشتہ نہیں ہے، اور دوسری قسم کے صحابہ وہ
جنہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ بھی پڑھا اور پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری بھی جوڑی، اللہ کے نبی کے صحابی بھی بنے، پیغمبر کے ساتھ گھریلو تعلق بھی جوڑا، اللہ کے نبی کے ساتھ رشتہ ایمان کا بھی، پیغمبر کے ساتھ رشتہ خون برادری کا، حسب اور نسب کا، رشتہ داری کا تعلق بھی موجود ہے۔ اور یاد رکھیے کسی بھی نبی کے ساتھ اصل رشتہ ایمان کا ہوتا ہے۔ اگر خاندان کا تعلق ہو مگر ایمان کا تعلق نہ ہو، یہ رشتہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ رشتہ اللہ کے ہاں کسی کھاتے کا نہیں۔ یہ نبی کا بیٹا ہو تب، نبی کا والد ہو تب، نبی کی بیوی ہو تب، یہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکتی اگر رشتہ ایمان کا نہیں۔ ہاں اگر رشتہ ایمان کا بھی ہو اور رشتہ برادری کا بھی ہو، رشتہ ایمان کا بھی ہو، رشتہ خاندان کا بھی ہو، تو یہ نور علی نور، دوہری فضیلت، سونے پر سہاگا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کا رشتہ نبوت کے ساتھ دوہرا ہے۔ ایمان لے تو رشتہ صحابیت کا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ اگر خاندان کی بات کی جائے، سیدنا فاروق اعظم نے اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ نبی کے نکاح میں دی تو نبی کے سسر بنے۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی اللہ کے نبی کی نواسی سیدہ ام کلثوم اپنے نکاح میں لی تو رشتہ یہ بھی خاندان کا بنا۔ حضرت فاروق اعظم کی عظمت کی یہ پانچویں وجہ، آپ کو نبوت کے ساتھ دوہری نسبت، کلمہ پڑھ کر صحابی بھی بنے، اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کو بیٹی دے کر اللہ کے نبی کے سسر بھی بنے، اور نبی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم لے کر نبی کے گھر کے فرد بھی بنے۔ سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کی چھٹی وجہ، آپ کے مقام کی چھٹی وجہ، جب آپ نے کلمہ پڑھا پھر نبوت کو آپ پر اعتماد کتنا تھا، اللہ کے نبی نے ان پر اعتماد کتنا کیا اور ان کے بارے میں کیسی بشارتیں دی، کتب احادیث اس سے بھری پڑی۔ میں سمجھانے کے لیے دو چار مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نبی کو اعتماد کتنا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں کیا کچھ فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مسجد نبوی اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف چہرہ انور کیا اور آپ فرمانے لگے، کل ایک بندہ ایک بیل لے کر جا رہا تھا، اس کے ذریعے کھیتی باڑی کر رہا تھا یا اسے لے کر جا رہا، اس بیل نے تھوڑی سی سستی کی تو اس مالک نے اس بیل کو مارا اور مارنے کے بعد اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا تو یہ بیل کہنے لگا، میں اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، اللہ نے مجھے اس لیے تو نہیں بنایا کہ تم مجھے مارتے رہو، اللہ نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ میری پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کرتے رہو، اللہ نے تو مجھے اس لیے پیدا کیا تاکہ میرے ذریعے کھیتی باڑی کا کام لو۔ صحابہ کرام کہنے لگے، سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے، جانور بھی بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ازراہ تعجب فرمایا، یا رسول اللہ سبحان اللہ، اب جانور بھی بات کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اومنو بہذا انا و ابو بکر و عمر، فرمایا کہ صحابہ جانور بات کرتے ہیں، اس بات کو میں محمد بھی مانتا ہوں، میرا ابو بکر بھی مانتا ہے اور میرا عمر بھی مانتا ہے۔ اور یہ مجلس وہ تھی جس میں حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، حضرت عمر موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی نے ان کی غیر موجودگی میں کہا، اس پر ایمان میرا بھی، اس پر ایمان ابو بکر کا بھی، اس پر ایمان عمر کا بھی۔ اس سے دو باتیں سمجھ آئیں، ایک تو پیغمبر نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور دوسرا اللہ کے نبی نے ان دونوں کے ایمان کو اپنے ایمان کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، یعنی جیسے ان چیز پر ایمان میرا ویسے ہی ان چیزوں پر ایمان میرے صحابہ ابو بکر کا بھی، میرے عمر کا بھی۔
اللہ کے نبی نے بشارتیں کیا دی، اللہ کے نبی نے اعتماد کتنا کیا، فضیلت کتنی سنائی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نے رات خواب دیکھا، نیند کی حالت میں ایک فرشتے نے مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا، پھر اس دودھ کے پیالے کو میں نے اپنے لبوں سے لگایا، میں نے اس سے دودھ کو پیا، پھر میرا جھوٹا جو بچ گیا، میرا بچا ہوا دودھ جو بچ گیا، میں نے نیند کی حالت میں عمر کو دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، فرشتے نے دودھ آپ کو دیا، آپ نے پی کر بچا ہوا عمر کو دیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، اس کی تعبیر یہ ہے اللہ نے فرشتے کے ذریعے علم مجھ محمد کو دیا اور میں نے علم عمر بن خطاب کو دیا۔ جو علوم اللہ نے مجھے دیے ان علوم کو مجھ سے عمر بن خطاب نے لیے ہیں۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے کئی موقعوں پر فرمایا انی لا ادری قدر ما بقائی فیکم، صحابہ زندگی کا پتہ نہیں آج چلا جاؤں یا کل چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا؟ فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر، فرمایا میرے جانے کے بعد پیروی کرنا ابو بکر کی اور عمر کے نقش قدم پر چلنا۔ نبی نے ان کا نام لے کر بتایا، جو علم خدا نے مجھے دیا تھا سب سے زیادہ جنہوں نے لیا انہیں شیخین کریمین ابو بکر و عمر کہتے ہیں۔ کبھی فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اللہ کے نبی نے ان صحابہ کا تذکرہ کر کے حضرت عمر پر اعتماد کا اظہار فرمایا۔ اور ایک روایت بخاری کی، اللہ کے نبی فرمانے لگے میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے نیند کی حالت میں خواب دیکھا، اور ہمارا عقیدہ رؤی الانبیاء وحی، نبی کا خواب برائے خواب نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا، میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا گیا اور ان آنے والے لوگوں کے جسموں پر قمیصیں تھیں، ان کے جسموں پر کرتے تھے، اور کسی کی قمیص اس کے سینے تک تھی، کسی کی قمیص سینے کے نیچے تھی، کسی کی قمیص اس کی ناف تک، کسی کی قمیص اس کے گھٹنوں تک تھی، اور میرے سامنے عمر کو لایا گیا، اور عمر اس حالت میں حضرت عمر کے سر سے لے کر آپ کے کندھے سے لے کر پاؤں تک آپ قمیص کے اندر لپٹے ہوئے تھے، اور قمیص کا کچھ حصہ زمین پر گھسٹ رہا تھا، زمین پر گھسٹ کر چڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی قمیص جسم کے نیچے حصے تک، اور عمر کی قمیص پورے جسم پر اور مزید گھسٹ بھی رہی ہے، اس کی تعبیر کیا؟ فرمایا الدین، اس کی تعبیر یہ ہے اللہ نے میرے عمر کو سراپے دین بنا دیا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے میرے صحابی کے جسم کو دین کے رنگ میں یوں رنگ دیا جیسے قمیص پورے جسم پر، رب کا دین بھی عمر کی پوری زندگی میں۔ اور علماء نے یہاں پر ایک نقطہ اور لکھا، فرمایا کہ عمر کی قمیص جسم پر بھی تھی، عمر کی قمیص کا کچھ حصہ زمین پر بھی تھا۔ یہ تعبیر تھی عمر کا دین لازمی نہیں، عمر کا دین متعدی ہوگا، دین ان کی ذات تک محدود نہیں رکھے گا، بلکہ یہ دین کے پھیلنے کا بھی ذریعہ بنے گے۔ لوگ ان کے دین سے نصیحت حاصل کریں گے اور لوگ ان کے دین سے دین حاصل کریں گے۔ تو حضرت عمر کی عظمت کی چھٹی وجہ، آپ پر اللہ کے نبی نے اعتماد کیا، کبھی آپ کو مومن کہا، کبھی بچا ہوا دودھ خواب کی حالت میں پلا کر آپ نے علم کی بشارت دی، اور کبھی نبوت نے قمیص اور کرتے میں لپٹا دیکھ کر اس کی تعبیر دین فرمائی۔ حضرت عمر کے مقام کی ساتویں وجہ حضرت عمر کی شجاعت اور بہادری ہے۔ اللہ نے آپ کو کیسا شجاع بنایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی فرماتے ہیں حضرت عمر کی ہجرت یہ اسلام کی مدد تھی، حضرت عمر کی ہجرت یہ اسلام کی نصرت تھی۔ کیا معنی؟ اس کی وضاحت کتب سیرت میں موجود ہے۔ فرمایا کہ جب ہجرت کا وقت آیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا مکہ چھوڑو، مدینہ کی طرف جاؤ، جس کو وقت ملے
جب وقت ملے، جیسے سہولت ملے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیجئے۔ صحابہ میں سے کوئی دن کو، کوئی دوپہر کو، تو کوئی رات کو، کوئی اجالے میں، کوئی تاریکی میں، جیسے جس کو وقت ملتا وہ مکہ سے ہجرت کرتا، مدینہ کی طرف جاتا۔ لیکن حضرت عمر کی شجاعت پہ قربان جائیں، جب باری آپ کی ہجرت کی آئی، سیرت نگاروں نے اس کا نقشہ کھینچا۔ آپ گھر سے چلے، آپ نے اسلحہ، آپ نے ہتھیار لیے، اپنی تلوار بھی اپنے جسم پر لٹکئی، اپنے ہتھیار میں سے آپ نے تیر اور تلوار اور نیزے لے کر آپ حدود حرم میں پہنچے۔ بیت اللہ کے قریب جا کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے اہل مکہ کو بلایا، فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے۔ جب سردار اکٹھے ہو گئے، حضرت عمر نے جو جملے کہے میں سمجھانے کے لیے اپنے ذوق میں آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے، آج خطاب کا بیٹا اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ جانے لگا، آج خطاب کا بیٹا مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے لگا، آج خطاب کا بیٹا اللہ کے گھر کو چھوڑ کر نبی کے حکم پر مدینہ جانے لگا۔ جانے کی وجہ تمہارا ڈر نہیں، جانے کی وجہ حکم مصطفیٰ ہے۔ اگر میرا نبی نہ کہتا، اللہ کی قسم میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ تمہارے ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبی کے فرمان کی وجہ سے جا رہا ہوں، اور تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد بک بک نہ کرنا، اگر بہادر تھا تو بتا کر جاتا، اگر جانا تھا تو بتا کر جاتا۔ ہم دیکھتے یہ مکہ سے جاتا کیسے؟ فرمایا کہ اب اگر کسی کے اندر ہمت ہو، کسی کے اندر جرت ہو، اگر کسی ماں نے وہ بیٹا جنا جو خطاب کے بیٹے کے راستے کو روک سکے۔ حضرت عمر نے جو جملے کہے وہ بڑے عجیب ہیں۔ فرمایا تم میں سے جو بندہ اپنی ماں کو رلانا چاہے، تم میں سے جو بندہ اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے، تم میں سے جو بندہ اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہے، حدود حرم سے باہر آ جاؤ، میرا راستہ روکو، پھر میں دیکھتا ہوں تم روکتے کیسے ہو۔ بتا کر اس لیے جا رہا ہوں تاکہ تم یہ نہ کہو یہ تو بڑا شجاع تھا، یہ بھی چھپ کر نکل گیا، اور جا اس لیے رہا ہوں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جب نبی کا حکم آئے گا میں کعبہ بھی چھوڑوں گا، پیغمبر کا حکم آئے گا میں حرم بھی چھوڑوں گا، نبی کا طریقہ اور پیغمبر کی بات آئے گی میں سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن نبی کے حکم کو نہیں ڈال سکتا۔ پتہ نہیں آج بعض نادانوں نے کیسے سوچ لیا، عمر نے تراویح کے مسئلے میں مصطفیٰ کے طریقے کو بدل ڈالا، عمر نے طلاق کے مسئلے میں مصطفیٰ کے طریقے کو بدل ڈالا۔ جو عمر پیغمبر کے حکم پر اتنا عمل کرے، نبی کہے کعبہ چھوڑ دو، عمر چھوڑ دے۔ جو پیغمبر کا صحابی اتنا عمل کرے، اگر نبی مسجد نبی کے قریب حضرت عباس کا پرنالہ لگوائے، حضرت عمر کو پتہ چلے، وہ نبوت کے لگے ہوئے پرنالے کو بھی اپنی جگہ سے بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جو پرنالے کو تبدیل نہیں کرتا اس نے نبی کی سنت کو کیسے بدلا؟ جو پرنالے کو نہیں بدلتا اس نے نبی کے طریقے کو کیسے بدلا؟ ہم کہتے حضرت عمر نبی کی شریعت کے محافظ تھے، نبی کی شریعت کے محرف نہیں تھے، یہ پیغمبر کے طریقوں کو بچانے والے تھے، پیغمبر کے طریقوں کو بدلنے والے نہیں۔ حضرت عمر کی عظمت کی 7ویں وجہ آپ کی شجاعت ہے، آپ کی بہادری ہے۔ آپ کی یہ شجاعت اور بہادری آپ کے مقام کو مزید نمایاں کرتی۔ حضرت عمر کے مقام کی 8ویں وجہ آپ کا عدل و انصاف ہے، آپ کا دور حکومت ہے، آپ کا دور خلافت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کیسا عادل بنایا، آپ کو اللہ نے کیسا اقتدار عطا فرمایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں یاد رکھنا، انصاف کی بنیاد، امن کی بنیاد، اور دنیا کے کسی بھی خطے کے لیے امن کی بنیاد 2 چیزیں ہوتی، نمبر 1 انصاف اور عدل، نمبر 2 معاش اور معیشت۔ یہ 2 چیزیں بنیاد ہوتی ہیں کسی بھی جگہ کے لیے، امن کے پرامن ہونے کے لیے۔ اور حضرت فاروق اعظم نے عدل ایسا فرمایا کہ عدل بکتا نہیں تھا، عدل گلیوں میں چلتا تھا۔ عدل کو دینے کے لیے، عدل کو لینے کے لیے کسی جگہ پر جانا نہیں پڑتا تھا،
بلکہ عدل چل کر ان کے دروازوں پہ جاتا، تفصیل میں نہیں جاتا، اشارہ کرنے لگا۔ اور اس عدل کے لیے حضرت عمر نے ابتدا کی ہے اپنی ذات سے۔ اگر پیٹ میں درد ہوا آپ نے وہ تو برداشت کیا، لیکن سوکھی روٹی کھانے کی وجہ سے آپ نے عدل کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کی بیوی کی بات آئی آپ اسے عطر اور خوشبو کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کہیں ایسا نہ ہو تو خوشبو کو تقسیم کرے اور خوشبو کے کچھ ذرات تیری انگلیوں پہ لگے رہ جائیں، میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ نے یہاں تک کیا، اور اس عدل کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اگر بات اپنی ذات کی ہے آپ نے اسے بھی برداشت کیا، اگر بات گھر والوں کی ہے اسے بھی برداشت کیا، اور اگر بات بیٹوں کی ہے آپ نے اسے بھی برداشت کیا، اور ایسا عدل کیا۔ دنیا میں آج اگر عدل کی مثال دینی ہو حضرت عمر کے دروازے پہ دستک دینی پڑتی ہے۔ حضرت عمر اس کے لیے ضرب المثل بن کر رہ گئے۔ حضرت عمر نے اتنا عدل کیا، اپنوں نے بھی مانا، غیروں نے بھی مانا، جنہوں نے آپ کو مانا عدل کی گواہی انہوں نے بھی دی، اور جنہوں نے نہیں مانا عدل کی گواہی انہوں نے بھی دی۔ حضرت عمر کے مقام کی نامی وجہ اللہ کے نبی کے خاندان کا ادب تھا، خاندان کا احترام تھا، اللہ کے نبی کی آل کے ساتھ رشتہ محبت کا تھا۔ وہ سیدہ فاطمہ ہو تب، سیدنا حسن ہو تب، سیدنا حسین ہو تب، اللہ کے نبی کے صحابی کے پاس مال غنیمت میں کچھ رقم آئی، کچھ مال غنیمت آیا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، فرمائے کون اٹھائے گا؟ فرمائے حسن آ جائے۔ حسن نے وہاں سے اٹھے، فرمائے 1000 اٹھا لو۔ حسین آگے، فرمائے 1000 تم بھی اٹھا لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر آگے، فرمائے 500 تم بھی اٹھا لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جان امیر المؤمنین، انہیں 1000 دیا، مجھے 500 دیا، انہیں زیادہ دیا، مجھے کم دیا، اس کی وجہ کیا؟ حضرت عمر فرمانے لگے تمہیں بھی 1000 دے دوں گا، ان کے برابر دے دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک کام کر۔ فرمائے ابا جان کام کیا؟ فرمائے والد ایسا لا جیسے حسنین کا، والدہ ایسی لا جیسے حسنین کی، نانا ایسا لا جیسے حسنین کا، اب نانی ایسی لو جیسے حسنین کی، خالائیں ایسی لو جیسے حسنین کریمین کی۔ فرمائے عبداللہ تجھے پتہ نہیں یہ بیٹا علی کہے، لخت جگر فاطمہ کہے، نواسہ محمد مصطفیٰ کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہے، اور اگر بات خالاؤں کی کیجئے ان کی ایک خالہ کا نام زینب، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم ہے۔ فرمائے ابا جان یہ تو میرے بس میں نہیں، میں یہ خاندان کہاں سے لوں گا؟ فرمائے بیٹا اگر یہ تیرے بس میں نہیں پھر ان کے برابر تجھے دینا یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ اگر خاندان ان کا اعلیٰ پھر مان لے ان کا حق بھی تم سے زیادہ۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر حضرت حسین کو ملے، فرمایا حسین کبھی کبھی ہمارے پاس بھی آیا کرو، اور وہ تو ویسے بھی آتے تھے اس لیے کہ ہمشیرہ کا گھر ہے، حضرت ام کلثوم کا گھر ہے، فرمایا پھر بھی کبھی کبھی آیا کرو، کوئی باتیں کیا کریں گے۔ حضرت حسین تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر اپنے کسی انتظامی معاملات میں اہم مشورے میں مصروف تھے۔ حضرت حسین نے دیکھا عبداللہ بن عمر دروازے پہ، حضرت حسین نے پوچھا حضرت عمر سے ملنا، فرمایا ابا جان مشورہ کر رہے ہیں، میں نے اجازت مانگی مجھے بھی نہیں ملی، آپ بیٹھ جائیں، اجازت ملے گی تو دونوں چلے جائیں گے۔ حضرت حسین کو کام تھا آپ چلے گئے، حضرت عمر بن خطاب ملے، فرمایا حسین میں نے کہا تھا آیا کرو آپ آتے نہیں، فرمایا امیر المؤمنین آیا تھا، فرمایا ملے کیوں نہیں؟ فرمایا میں آیا آپ کا بیٹا عبداللہ بیٹھا تھا، میں نے کہا عمر سے ملنا، امیر المؤمنین سے ملنا، بھائی جان سے ملنا، فرمایا کہ حسین بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ابو جان کسی حکومتی معاملات میں مشورہ کر رہے ہیں، میں نے اجازت مانگی مجھے نہیں ملی، آپ بھی بیٹھ جائیں، جب اجازت ملے گی دونوں جائیں گے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا حسین تم نے اپنے آپ کو عبداللہ جیسا کم سمجھ لیا، تم نے اپنے آپ کو میرے بیٹے جیسا کم سمجھ لیا، وہ عبداللہ ہے تو حسین ہے، اسے اجازت کی ضرورت، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ حضرت عمر نے وجہ بتائی، فرمایا میں تو وہ تھا جن سے اونٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج اگر میں آواز لگاؤں ہوا بھی میرے پیغام کو پہنچے، آج اگر میں رکا لکھوں
دریائے نیل بھی پانی دینے پر مجبور ہو جائے، اگر میں کپڑا بھیجوں آنے والی آگ بھی پہاڑ میں واپس چلی جائے، اگر میں زمین پر پاؤں اور درہ ماروں آنے والا زلزلہ بھی تھم جائے۔ ایک وقت تھا اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج کائنات میری بات مانتی، یہ تو آپ کے خاندان کی وجہ سے۔ اگر میں حضور کی غلامی میں نہ آتا، اللہ یہ اعزاز کبھی نہ دیتے۔ جن کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ان کے لیے اصول نہیں ہوتے، اپنے محسنین کی قدر کی جاتی۔ تم میرے محسن ہو، محسن کا گھرانہ ہو، اس لیے آج کے بعد تم دن کو یا رات کو صبح کو یا شام کو میرا بیٹا آئے گا تو اجازت لے کر، حسین آئے گا تو اجازت کے لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ خاندان نبوت کا احترام تھا۔ حضرت عمر کے مقام کی 10ویں وجہ اور یہ میری گفتگو کی آخری وجہ، حضرت عمر کی موت ہے، آپ کی وفات ہے۔ آپ جب دنیا سے گئے آپ شہادت کی صورت میں گئے۔ یہ کتنی اعلیٰ موت جس کے لیے نبوت نے دعا کی، اللہ کے نبی نے تمنا کا اظہار کیا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر کہا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اللہ کی قسم میرا دل کرتا مجھے شہید کیا جائے، پھر زندگی پھر شہید، پھر زندگی پھر شہید، پھر زندگی، آخر کار شہید کر دیا جاؤں۔ حضرت عمر شہادت کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ شہادت بھی آپ کے مقام کی وجہ۔ حضرت عمر ان شخصیات میں سے جن کی سیرت میرے اور آپ کے لیے اعتقادی حوالے سے رہنما ہے، عملی حوالے سے رہنما ہے، معاشرتی حوالے سے رہنما ہے، معاملات کے حوالے سے رہنما ہے، اخلاق کے حوالے سے رہنما ہے۔ آپ کی عظمت کی وجہ نمبر 1 آپ کا وجود ہے۔ جس جگہ کی مٹی سے اللہ کے نبی کو بنایا گیا اسی کے قریب سے حضرت عمر کو بنایا گیا۔ آپ کے مقام کی دوسری وجہ آپ کے اسلام سے پہلے کے وہ اوصاف ہیں جنہیں اوصاف حمیدہ کہتے۔ آپ کے مقام کی تیسری وجہ نبوت کی دعا ہے۔ آپ کے مقام کی چوتھی وجہ صحابی رسول ہونا ہے۔ آپ کے مقام کی 5ویں وجہ اللہ کے نبی کا رشتہ دار ہونا ہے۔ آپ کے مقام کی 6ٹھی وجہ نبوت کا اعتماد ہے، ایمان کی صورت میں اعتماد ہے، علم کی صورت میں اعتماد ہے، دین کی صورت میں۔ آپ کے مقام کی 7ویں وجہ آپ کی شجاعت اور بہادری ہے۔ آپ کے مقام کی 8ویں وجہ عدل و انصاف ہے۔ آپ کے مقام کی 9ویں وجہ خاندان نبوت کا احترام ہے۔ آپ کے مقام کی 10ویں وجہ شہادت ہے۔ اب آسان لفظوں میں کہنا چاہوں گا، اگر عمر کی عظمت کو سمجھنا ہو، عمر کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک دونوں کو دیکھو گے۔ عمر کو اللہ نے جس مٹی سے بنایا اسے بھی جنت کہتے، عمر کو جس مٹی میں دفنایا اسے بھی جنت کہتے۔ عمر کی ابتدا بھی جنت سے ہے، عمر کی انتہا بھی خدا کی جنت پر ہے۔ حضرت عمر کے انہی عظمتوں کی وجہ سے ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا جزو لازم سمجھتے ہیں۔ جیسے میرے اور آپ کے لیے نبی کا خاندان قابل احترام، اللہ کے نبی کی آل قابل احترام، اللہ کے نبی کے اہل بیت ازواج مطہرات یہ قابل احترام۔ پیغمبر کے صحابہ میں سے ہر صحابی، بالخصوص وہ صحابی جنہیں فاروق اعظم کہا جاتا، وہ قابل احترام ہیں۔ اور میرے شیخ نے کچھ دن قبل کہا تھا، فرمایا کہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی میں صحابہ پر ہونے والے اعتراض کا قرض انشاءاللہ کچھ عرصے میں چکا دوں گا۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر، کسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر، میڈیا پہ بیٹھ کر کسی نے ابو بکر صدیق پر اعتراضات کیے، میرے حضرت نے تحریر کی صورت میں بھی جواب دیا، کتاب چھپ چکی، آپ نے 3 گھنٹوں تک اس پر تفصیلی درس ریکارڈ کر کے تقریر کی صورت میں بھی سیدنا صدیق اکبر کا دفاع کیا۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی بندے نے بیٹھ کر حضرت عثمان پر اعتراض کیا، ابھی کچھ دن قبل میرے حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے 6 گھنٹوں کی تفصیلی نشست میں تقریر کی صورت میں حضرت عثمان کا دفاع بھی کیا، کتاب یہ بھی چھپ چکی حضرت عثمان بن عفان والی۔ اگر کسی بندے نے سیدنا حسنین کریمین بالخصوص سیدنا حسین کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی،
ابھی چند دن قبل حضرت استاد محترم دامت برکاتہ عالیہ نے حضرت حسین کے حوالے سے بھی تقریباً 6 گھنٹے تقریر کی صورت میں حضرت حسین کا دفاع کیا. کتاب ان قریب یہ بھی آ جائے گی. اگر دنیا کے کسی باطل نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی صحابیت کو، آپ کے ہادی اور مہدی ہونے کو، آپ کے جنتی ہونے کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، میرے حضرت نے اس پر بھی 6 گھنٹے تقریر کی صورت میں، تحریر اور کتاب کی صورت میں حضرت امیر معاویہ کا بھی دفاع کیا. آج انشاءاللہ حضرت استاد دامت برکاتہ عالیہ آج 2 گھنٹے، کل 2 گھنٹے، پرسوں 2 گھنٹے حضرت عمر کی شخصیت کے حوالے سے 6 گھنٹے کا درس بھی دیں گے. اللہ نے چاہا تو کتاب بھی آئے گی، اور آنے والے دنوں میں حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے بھی 6 گھنٹے کا درس بھی ہوگا، کتاب بھی آئے گی. اور ہم دنیا سے کہتے ہیں آؤ میدان کھلا ہے، تم صحابہ پر اعتراض کرتے جاؤ، ہم سے جواب لیتے جاؤ. صحابہ پر اعتراض کرنا تمہیں مبارک، صحابہ کا دفاع کرنا ہمیں مبارک. تم بھی اپنا زور لگاؤ، ہم بھی اپنا زور لگیں گے، پھر دنیا فیصلہ کرے گی حق پہ کون، باطل پہ کون. اور قیامت کے دن بھی تم انہی کی صف میں کھڑے ہوگے جو صحابہ پر انؤمن کما آمن السفہاء کہہ کر تنقید کے نشتر چلاتے تھے، اور ہمارا شمار انشاءاللہ صحابہ کی صف میں ہوگا. اس کے لیے میں اور آپ دعا گو بھی رہیں، اس کے لیے میں اور آپ حضرت استاد جی کے علوم سے استفادہ بھی کریں. ہم صحابہ کے بارے میں اپنے عقائد کو صرف شبہات، اپنے عقائد کو محض خواہشات کی بنیاد پر نہیں، جذبات کی بنیاد پر نہیں. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا ہم دلیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ دلیل کی دنیا میں جیسے ہم دفاع نبوت کو اپنا ایمان سمجھتے، ہم صحابہ کے دفاع کو بھی اپنا ایمان سمجھتے. ہم جیسے نبوت کے مقام کے قائل، ہم صحابیت کے بھی مقام کے قائل ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقام کو سمجھنے کی، صحابہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کو سمجھ کر صحابہ کرام کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.